اور جیسے کہ روہیل کہہ رہے ہیں کہ سردی کا موسم ہے تو سبھی انجوائے کر رہے ہیں، اور سردیوں میں ایک تو سردی انجوائے کرنا، اس کے بعد جو اس کے ڈرائی فروٹس کا جو ہے مونگ پھلی بھائی کھانے کا واہ، مزہ، اور آپ کوئی اچھے سے ڈرامہ دیکھ رہے ہو، مووی دیکھ رہے ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا مونگ پھلی بھی ہو تو وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے اس پورے انوائرمنٹ کو. تو آپ کھا رہے ہیں روزانہ مونگ پھلی؟ نہیں میں تو ابھی اوائڈ کر رہی ہوں. میں پینٹس ویسے بھی جو ہے اوائڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کھانسی ہونے لگتی ہے، اور ہمارا آپ کو پتہ ہے کام ایسا کامی ہے آواز کا ایسا کہ ہے. آواز، گلا اور دماغ سب درست اور صحیح ہونا چاہیے، اور دماغ اگر آپ کا خراب ہو گیا نا تو پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ غصہ بھی کریں گے اور آپ کو اپنے آپ پہ قابو بھی نہیں رہے گا. تو جو چیزیں کھانے پینے کی آپ کے دماغ پہ سوار ہو جاتی ہیں، آپ کا بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہیں یا آپ کے صحت کو متاثر کرتی ہیں، تو اس کو آپ اپنی زندگی سے اوائڈ کیجئے. بالکل، اسپیشلی جو بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں، جن کو بلڈ پریشر کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جو پینٹس ہیں یا مونگ پھلی جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر بہت بلک کوانٹٹی میں جو ہے وہ کولیسٹرول پایا جاتا ہے. تو اس لیے وہ حضرات ضرور جو ہے اس کو اوائڈ کریں. لیکن یہ ہے کہ لیکن جو سنا اس میں پروٹین بھی اچھا ہوتا ہے، جو پروٹین لوگ اچھا ہوتا ہے، پروٹین بالکل کی جن کو انٹیک چاہیے ہوتا ہے وہ یہ لے سکتے ہیں، خاص طور پہ جو ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور بچے، ان کو لازمی پینٹ بٹر ضرور کھلائیے، پینٹ ضرور کھلائیے. اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے نقصانات ان لوگوں کے لیے جن کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے، تو وہ ایک دفعہ ڈاکٹر سے ضرور کنسرن کیجیے. اچھا، ہمارے ملک میں نا پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو دکھواتے نہیں ہیں کہ کس چیز سے ان کو الرجی ہے، کون سے میڈیسن ان کو سوٹ کریں گے، کون سے کھانے یا مسالے ان کے لیے بہتر رہیں گے یا نہیں رہیں گے. دیگر ممالک میں لوگ اپنے اوپر بڑا کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان کے جسم کے جو پارٹس ہیں، کتنے سیلز ہیں، بلڈ. ایون آپ اگر ایک سروے کریں تو آج کل لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کا بلڈ گروپ کون سا ہے. تو یہ سچویشن پاکستان میں ہے، تو اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو جان لیں، اپنے اندر دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا معاملات ہیں. ہر 6 یا 4 مہینے کے بعد آپ اچھی جگہ سے اپنا ٹیسٹ کرائیے، اور جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں جو آپ کو خدشہ ہو رہا ہے. خاص طور پہ دیکھیں کہ شوگر بہت بڑھ رہی ہے آج کل لوگوں میں، تو وہ کیوں بڑھ رہی ہے، تو لازمی اس کو ٹیسٹ کرائیں. ایسے نہ ہو کہ وہ آپ کی پوری باڈی میں ایکسپینڈ کریں. مرض تھوڑا ہوتا ہے، قابو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، جب پھیل جاتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور ایک چھوٹی سی بات ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کامیابی اور ناکامی یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو. کیا بات ہے. تو کبھی بھی ناکامی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ناکامی ہوگی تو آپ کو اس کے اگلے سٹیپ کا پتہ چلے گا. پلس جب آپ کوئی بھی آپ کا لائف کے اندر آپ نے گول سیٹ کیا ہوا ہے یا آپ کی کوئی بھی اچیومنٹس ہیں تو وہ آپ کو اور موٹیویٹ کرتی ہیں. لیکن اگر کہیں آپ ناکام ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمیشہ لائف میں سیکنڈ چانس ضرور ہوتا ہے، اور وہ جب تک آپ کو سیکنڈ چانس ملتا رہے گا جب تک آپ موٹیویٹڈ رہیں گے. تو کیپ پازیٹیو، اور اپنی سوچ کو بھی مثبت رکھیے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی مثبت رکھیے. بڑھتے ہیں شو کی جانب اور شامل کرتے ہیں کچھ زبردستی اور انٹرسٹنگ سٹوریز. تو کیا ہے آج ہماری پہلی سٹوری؟ بہت اچھی سٹوری ہے، خاص طور پہ ان تمام تر لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جن کو موبائل فونز پسند ہیں یا جو لوگ موبائل کا شوق رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو موبائل ضرورت کے تحت استعمال کر رہے ہیں. 6-6 7-7 سال ہو جاتے ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن ان کے موبائل فونز نہیں بدلتے. تو جو حضرات موبائل فونز رکھنے کے شوقین ہیں یا جن کو موبائل فونز لینے ہیں تو بتائیں کہ موبائل فون سستے ہو گئے ہیں، 30% سستے ہوئے ہیں، اور موبائل فون مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کا یہ دعویٰ ہے. ناظرین واضح کر دیں یہ وہ موبائل فونز ہیں جو پاکستان میں مینوفیکچرز ہو رہے ہیں یا اسمبل ہو رہے ہیں. سیل ٹیکس کی وجہ سے قیمتوں میں معمولی اضافہ کرنا پڑا تھا، یہ بھی کہا ہے سینئر وائس چیئرمین نے. اور لوکل موبائل فون مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے موبائل فون مہنگے فروخت کو مفروضہ قرار دے دیا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ موبائل فون 30% سستے ہو گئے ہیں. حکومت نے سیل ٹیکس عائد کیا جس سے قیمتوں میں معمولی اضافہ کرنا پڑا. 2 سال پہلے بھی ناظرین مجھے یاد ہے کہ ٹیکسیشن کی وجہ سے جو اس موبائل کی قیمت 50,000 روپے تھی، عوام نے اس کے 80,000 90,000 ہزار بھی دیے ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ برآمدات شروع کر دے تو پاکستان میں مزید سستے فون بن سکیں گے. تو آپ دیکھ لیں جو فونز یہاں بن رہے ہیں، اب تو لوکل مارکیٹ آپ کی ماشاءاللہ اتنی اسٹیبلش ہو چکی ہے موبائل فونز کی. پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7-8 سال پہلے 1 یا 2 فونز ہوتے تھے لوکل اگر ہم بات کریں. اب تو اتنے زیادہ ماشاءاللہ موبائل فونز ہو چکے ہیں، تو آپ اور کوالٹی کے حساب سے بھی بہت اچھے ہیں. جو 2 فلیگ شپ فونز ہیں جن کمپنیز کا آپ اکثر جو بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں، 2 فونز کا کمپنیز کی ہم بات کریں، ان کا مارکیٹ شیئر بھی بہت زیادہ ہے. تو اب اس کیٹیگری کے موبائل فونز بن رہے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے، چاہے کیمرہ ہو، پرفارمنس ہو اور ڈیوریبلٹی ہو، ہر لحاظ سے
اچھے موبائل فونز اور کاسٹ افیکٹو موبائل فونز بن رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں انپوٹ ہے وہ چائنیز مارکیٹ کا ہے، جہاں اور جاپنیز مارکیٹ کا بھی، جہاں پر اور کورین بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو موبائلز کے پارٹس کو باقاعدہ مینوفیکچر کر کے مختلف ممالک میں بیچتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات ہے لیکن یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی روہیل کہ اس کی جو کوالٹی تو کمپرومائز نہیں ہوگی، کیونکہ اگر کوالٹی کمپرومائز ہوگی تو پھر وہاں تھوڑے سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ خوشائند بات ہے اور خوشخبری ہے تمام عوام کے لیے، تو بس جلدی سے آپ لوگ جو ہے یہ سستے موبائل فون لیکن خریدنا ایک شروع کریں۔ چیز سنا ابھی بھی پرابلم ہے، سوری آپ کی بات یہاں کٹ رہی ہے، پی ٹی اے کے ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، یہ اس پہ گورنمنٹ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا، اور خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 فلیگ شپس کمپنیز کی اگر میں بات کروں، ان کے جو ٹیکس اتنے زیادہ ہیں، 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے جو ہے گورنمنٹ لے رہی ہے، اور یہ انیشیٹو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم موبائل فون سے بھی ٹیکس لے سکتے ہیں، ورنہ پہلے اتنی زیادہ یہ اسٹیبلش مارکیٹ تھی کہ فیکٹری ان لاک فون اور کیریئر والے فونز مارکیٹ میں آتے تھے، اور جو مارکیٹس کے لوگ تھے وہ بھی بڑا ان کا کام اس سے چلتا تھا، اور موبائل سستے بھی تھے، لیکن اب موبائل کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ٹیکس کی وجہ سے ہو چکا ہے۔ دوسرا پرابلم ہمارا ڈالر کا پرائس ہے، ڈالر پاکستانی روپیے کے اگینسٹ اتنا ایکسپینسو تو ہو گیا، تو ڈیفینیٹلی جو فونز باہر کے ہیں وہ ڈالر میں بکتے ہیں، تو جب آپ اس کو کنورٹ کرتے ہیں تو وہ لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو 5-6 لاکھ روپے جو ہے موبائل کی ان کی قیمت ہو چکی ہے، لیکن لوکل موبائلز بہت سستے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اچھی کوالٹی کے موبائلز بن رہے ہیں، لیکن اس میں پی ٹی اے کا ٹیکس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں تھوڑی سی بڑھ چکی ہیں۔ اگر وہ اور کنٹرول اور محدود کر دیا جائے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے یہ آپ کے لیے جو موبائل فون کی پرچیزنگ ہوگی وہ اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گی، اور مارکیٹ کو بھی ایک بوم ملے گا، مارکیٹ میں بھی ہم جو ہے ایک ہلچل دیکھیں گے۔ ابھی بھی موبائل مارکیٹس میں وہ کام نہیں ہے، لوگوں کے موبائل فونز تھوڑے سے خراب ہوتے تھے یا گرتے تھے، لوگ دوسرا خرید لیتے تھے، اب وہ اس کو ریپیئر کروا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں کیونکہ بہت ایکسپینسو ہو چکے ہیں موبائل فون۔ تو یہ ہے کہ سیل ٹیکس عائد ہونے کی وجہ سے کمپنیاں نقصان اٹھا رہی تھیں، جس پہ سیل ٹیکس میں تھوڑی سی کمی کے باوجود اب موبائل فون سستے ہو چکے ہیں۔ 3-4 سال میں 10 سے 15 ارب ڈالر کے موبائل فون ایکسپورٹس کر سکتے ہیں۔ حکومت موبائل فون انڈسٹری کو ایکسپورٹ سے متعلق سپورٹ کرے، موبائل فون ایکسپورٹ ہوتے تو ملک کی اکانومی کو بہت فائدہ ہوگا، یہ ایسوسی ایشن کے لوگوں کا کہنا ہے، موبائل فون ایسوسی ایشن کے لوگوں کا۔ جی ثنا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور پھر یہ کہ عوام کے لیے بھی بڑی آسانی رہے گی اس طرح سے، لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو کمپنیز ہیں جو موبائل مینوفیکچرر پاکستان کے ہیں تو ان کی کوالٹی، اور دوسری بات ہے جو اس وقت لوگوں کی بیسک نیسیسٹی ہے، ٹھیک ہے وہ اتنی زیادہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ دیکھیں لوگوں کو آج کل کے جو سیٹس ہیں وہ اینڈرائڈ کی طرف لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ظاہر سی بات اس میں انٹرنیٹ چلانا ہے، واٹس ایپ ہے، کمیونیکیشن کا، کیونکہ اب زیادہ تر لوگ آپ کو دیکھیں ڈائریکٹ نمبر سے نہیں کر رہے ہوتے کال، زیادہ تر لوگ آپ جو آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہی ہیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں، میں جو آپریٹنگ سسٹم یوز کر رہا ہوں میں اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، سب کی اپنی پریفرنسز ہیں، کس کو کون سا فون چاہیے کون سا نہیں چاہیے، تو اب یہ دیکھیں کہ آپ اب ڈیفینیٹلی 5-6 لاکھ کے فون تو کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا، اور جو لوگ خرید کے رکھ بھی رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے سنا ایک سروے کے مطابق پاکستان میں لوگ نان پی ٹی اے فونز یوز کر رہے ہیں، جو یہ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا ایکسپینسو فون خریدا، پھر تقریباً مور اور لیس اتنے ہی پیسے دے کے اگر آپ کو پی ٹی اے سے وہ کروانا ہے، اس سے بھی سستا 1.5 لاکھ اگر آپ پی ٹی اے کی لیٹسٹ فون کے اوپر چارج کر رہے ہیں A160 یا 170 تو 170 آپ کو کوئی نہیں دے گا، اور ہر آدمی اپنا منافع اپنے پیسے کو سیو کرنا چاہتا ہے، 25-30 ہزار روپے کا یا اس سے بھی سستا ایک اور اسمارٹ فون خرید کے اس میں سم لگا کر اس کو وہ ایز اے انٹرنیٹ بھی چلا رہے ہیں، اور اپنا اور کراچی جیسے حالات میں کون اتنے مہنگے فون باہر لے کے جاتی ہے، لیکن اب تو لوگ یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، میرے کزن کے ساتھ ہوا یہ، وہ بہت ایکسپینسو موبائلس تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک یاد ہوگا ناظرین آپ کو، وہ 3310 ایک موبائل آتا تھا نوکیا کا، جی تو اس ٹائپ کا کوئی اس کے پاس موبائل تھا، وہ اس نے رکھا ہوا اس لیے تھا کہ اگر میرے پاس کوئی آئے گا، اور ایک اسکرین اس کی ٹوٹی ہوئی تھی دوسرے موبائل کی، تو وہ اس نے اپنے پاکٹس میں رکھے تھے، باقی جو اس کے ایکسپینسو موبائل سے وہ اپنی کار سیٹ کے نیچے اس نے رکھے ہوئے تھے، جب وہ آئے ان سے اسنیچنگ کرنے تو اس نے تو وہ باقاعدہ اس نے کہا بھائی تم تو مجھ سے زیادہ غریب ہو، وہ بول کے ان کو گیا، تو مطلب اس طرح کے بھی واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو لوگ اب تھوڑے سے شارپ بھی ہو گئے، لیکن صحیح بات ہے آپ اتنے ایکسپینسو فون لے کر نکلتے ہیں، ظاہر بندے کا شوق ہوتا ہے، آپ نے ایک کچھ لوگوں کا ہوتا ہے شوق کہ اچھے سے اچھا موبائل رکھیں، لیکن پھر وہی والی بات ہے جب اسنیچنگ ہو جاتی ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے، اصل میں لوگ اسمارٹ بھی ہو گئے، پتہ ہے آپ کو روہل، وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے جیسے ایکسپینسو فون خریدا ہے وہ پی ٹی اے سے نہیں وہ کرواتے،
انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا کام تو چل رہا ہے، سیم وہ دوسرے موبائل میں لگا لیتے ہیں، کیونکہ سارا انٹرنیٹ تو آپ وداؤٹ نمبر کے آپ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کا یوز کر سکتے ہیں. جی. تو اس طرح سے بھی لوگ جو ہے اسمارٹلی چیزوں کو اور آپ ہینڈل کو کر رہے پتہ ہے ہوتے ہیں. سنا اب چیک اینڈ بیلنس اتنا تیز ہو چکا ہے، خوشی اس چیز یہ کہ اب اس پہ باقاعدہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے اور اس کو دیکھا بھی جا رہا ہے. نان پی ٹی اگر کسی کا فون چوری ہوتا ہے یا اسنیچ ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کا باکس ہے، وہ ڈیفینیٹلی وہ سی پی ایل سی میں کمپلین بھی کرے گا اور ایک پرچہ بھی کٹوائے گا اور اس کے بعد پی ٹی اے کو بھی انفارم کرے گا. جب آپ کا جو نان پی ٹی اے فون کوئی چوری کے بعد تو خریدتا ہے اور اس کو پی ٹی اے اپروف کروائے گا، کیونکہ وہ ای ایم آئی نمبر جو ہوتا ہے اس کے تحت سب انفارمیشن آ جاتی ہے، تو وہ ٹریس کر سکتا ہے کہ آپ کا فون کس نے بیچا اور کس نے چوری کیا. تو اس طرح سے بھی گورنمنٹ نے اور لیکن اس کے لیے نا اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اس کے لیے اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے. لوگ اپروچ نہیں کرتے، ٹھیک ہے اسنیچنگ ہو گئی، اب پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، اس طرح کی کیمپینز چلانی چاہیے، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو انیشیٹو لے لیا گیا ہے، انہوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا پروسیجر ہے. تو اس پروسیجر کو فالو کرنے کے لیے لوگوں کو اویئر ہونا ضروری ہے کہ اگر آپ کا اس طرح سے کوئی اسنیچنگ ہو جاتی ہے تو آپ نے اس کو تھرو پراپر چینل کے ساتھ سے اس پروسیجر کو آپ نے فالو کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو گمشدہ چیز ہے وہ اس کو بازیاب کرایا جا سکے. بہرحال یہ تو تھی ساری اچھی باتیں. اور بس آج ہی جا کر آپ موبائل فون خرید لیں اگر کسی کا پلان ہے تو. ہاں بالکل، کیونکہ آپ کو ہم نے صبح اچھی خبر سنا دی ہے کہ 30% مطلب اچھا خاصا یہ پرسنٹیج ہے. تو 30%. کل شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات بولی کہ وہ کہہ رہے ہیں میرا دل ہے کہ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 6-7 پہ آ جائے، وہ اتنی اچھا لگ رہا ہے. اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں، یہ نہیں دیکھیں کہ آپ کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے، اور کبھی کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. اور شہباز شریف صاحب خود بطور وزیر اعظم ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو بہتر کریں. اور میں نے سنا اتنے وقت میں نا کبھی ان کو غصے میں نہیں دیکھا. پہلے بہت آتے تھے وہ غصے میں. ہاں نہیں اتنا نہیں، ایک ان کے اندر نا ایک مسکراہٹ چہرے پہ ہے اور تب لوگوں سے ہنسی مذاق کرنا، میل ملاپ کرنا ایک اچھا جسٹر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کا. تو سب سے بڑی بات ہے روہیل کہ دیکھیں اچھی بات کوئی بھی کر رہا ہے، ابھی وہ تو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، اچھی بات کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کو آپ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش میں نہیں. پی ایم ایل این کی سنا بڑی کنٹریبیوشن ہے اور شہباز شریف صاحب اب تو وزیر اعظم پاکستان ہے، لیکن ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ایڈمنسٹریٹو طور پر انہوں نے پنجاب کو بڑا اسٹیبلش کیا ہے. مریم نواز سے پہلے بزدار صاحب کی حکومت تھی اور بزدار صاحب سے پہلے شہباز شریف صاحب ایک پنجاب میں کافی اہمیت رکھتے ہیں اور انہوں نے کافی اچھے منصوبے بنائے ہیں. اور جو خاص طور پہ لاہور اسٹیبلش ہوا ہے ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس سارے کام میں. صحیح بالکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں جو بھی ٹینورز آئے ہیں ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے، تو ان کی گورنمنٹ میں آپ یہ دیکھیں فارن انویسٹرز بہت آتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی اکانومی بہتر ہوتی ہے. تو بہرحال امید اچھی کی جا سکتی ہے. بس شہباز شریف صاحب یہ ایک اچھا کام ہے، اس لیے موبائل کی بات کرتے ہوئے ہم نے آپ کی بات کو سامنے رکھا ہے اور آپ کی ایفرٹس کو سراہا ہے قوم نے. آگے بڑھتے ہیں، دوسرے موضوعات پر بات کر لیتے ہیں اور پاکستان سے باہر کچھ ایسی خبریں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لندن سے کیا خبر ہے آپ سنا؟ لندن میں جناب آپ کو بتائیں گے کہ لندن کی ایک بس میں نامعلوم شخص نے 14 سالہ نوجوان پر چاقو کے وار کیے اور نوجوان ہلاک ہو گیا. اس پر بات کریں گے ناظرین. اب آپ کو خبر دیں گے ہم آسٹریلیا سے. آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا میں چھوٹا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 4 سیاحوں کو بچا لیا گیا ہے. ریسکیو حکام کا ایسا کہنا ہے آسٹریلیا کے قریب ایک شہر ہے، وہاں پر سیاحوں کا چھوٹا سا طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ طیارہ ہے جو سمندر میں گرا اور تباہ ہو گیا ہے اور جس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو 4 ٹورسٹ تھے ان کو بچا لیا گیا ہے. واقعے میں پائلٹ سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور آسٹریلیا کے شہر پرتھ کے قریب سیاحوں کو لے کر جانے والا چھوٹا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. طیارہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر ساحل قریب سمندر میں گر کر تباہ ہوا تھا. واقعے میں پائلٹ اور 2 جو ٹورسٹ ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، 4 کو زندہ بچا لیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ سارے حادثات تو ہوتے ہی ہیں، زندگی ہے، سب ایسے ہی چلتا ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جہاں بھی جس جگہ بھی جانی نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. بس یہ دعا ہوتی ہے صبح سویرے کہ رب العزت تیرا بڑا شکر ہے تو نے زندگی دی ہے اور خیر و عافیت کے معاملات رکھ سب جگہوں پر. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ کب کس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے اور ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہوں. تو روز ہم بھی نکلتے ہیں، آپ بھی نکلتے ہیں، تو دعا کر کے نکلا کریں کہ جو بھی زندگی میں آپ کی ہو رہا ہے اس حوالے سے. اور ہمیشہ ایک بات ناظرین میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے اپنی زندگی میں.
لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کانفلکٹس کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں, اختلاف ایسے کر رہے ہیں کہ ذاتیات پر اتر رہے ہیں. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب کہاں سے سٹوریز ہو جائیں. اور پاکستان میں بھی بڑے طیارے حادثے ہوئے ہیں, بھارت میں بھی ہوئے ہیں, دنیا بھر میں ہوئے ہیں, لیکن صرف ہر جگہ سے بیٹھ کے مذمت اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ انسانی جان کا کوئی نمول بدل نہیں ہے. بالکل انسانی جان کا کوئی نمول بدل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ حادثات اوبیسلی زندگی کا حصہ ہے, حادثات رونما ہوتے ہیں, لیکن روہل کچھ کوسچنس بھی جو ہے نا ریز ہو رہے ہوتے ہیں کہ ذرا یہ چھوٹے طیارے ہیں تو اس کی جو مینٹیننس ہے اس کا جو ہے کیا یہ وجوہات کیا ہوئیں, کیا ویدر کنڈیشن خراب تھی یا کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ تھا اس کے اندر یا کوئی ٹیکنیکل ایشوز آ گئے تھے جس کی وجہ سے یہ طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور 3 لوگ اس میں جاں بحق ہو گئے. اوبیسلی فیملیز کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے, بڑا افسردگی کا ماحول ہو جاتا ہے ان کے لیے, اور بڑی اپنے پیاروں کو وہ کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ جب جا رہے ہیں آپ ان کو آخری دفعہ مل رہے ہیں, آپ آخری دفعہ ان کو الوداع کر رہے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خیر عافیت کے ساتھ رکھے. اور یہ آسٹریلیا میں جو ایویشن ہے اس کی انویسٹیگیشن کس طرح کی جاتی ہوگی؟ اچھا یہ جو بلیک باکس کا بلیک باکس اب تو بہت ریڈارز اور بہت ٹیکنالوجی فاسٹ ہو گئی ہے, پورے پلین کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ہم بھی ایز اس میں اگر آپ بیٹھیں تو ہم بھی پیسنجر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اس وقت جہاز کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو پورا ایک مانیٹرنگ اور ایویلیویشن کا سسٹم ہے ایویشن کے پاس, اور ایویشن جس طرح سے ٹیکنالوجی کا اسمارٹلی استعمال دنیا بھر میں کر رہی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. تو آپ دیکھیں کہ یہ اب ثنا صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو چھوٹے طیارے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جو حادثات ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہے. لیکن ابھی کہنا قبل اس وقت ہے, ابھی انویسٹیگیشن اس کی ڈیفینیٹلی ہوگی, کیا وجوہات بنی, کیا معاملات تھے, کون بیٹھا ہوا تھا, کون سوار تھا. پاکستان کی بھی آپ حالات دیکھیں, دیگر ممالک کے بھی آپ حالات دیکھیں, ایران کی بھی بات کریں, امریکہ کی بھی بات کریں, تو تو یہ ساری چیزیں دوسری طرف بھی آپ کو اشارہ کرتی ہے. لیکن اگین کہ ابھی انویسٹیگیشن نہیں ہے پراپرلی اور ابھی کوئی ایسی بات نہیں بھی کر سکتے, اور مناسب بھی نہیں ہے اور غیر مناسب ہے کہ پہلے قیاس لگانا شروع کر دیا جائے, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا ہو گیا. تو بہتر یہ کہ بس جو بھی یہ لوگ تھے ہم اللہ سے دعا کریں گے ان کے اہل خانہ کو صبر دے, سکون دے. ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی کسی کا پیارا ہوگا, کسی نہ کسی کو ڈیپینڈنٹ کر رہا ہوگا فائنینشل طور پر بھی, اور اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا. اس میں نا فیملیز بڑا سفر کرتی ہیں, بالکل وہی والی بات, زندگی پوری 360 کی طرح ان کی چینج ہو جاتی ہے اور بڑا وہی نا لائف کا ڈائمنشن ہی بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں روہیل کے بڑے تواتر کے ساتھ اس طرح کے حادثات جو ہے سننے میں آ رہے ہیں, دیکھنے میں آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ساؤتھ کوریا میں بھی اس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا اور کافی افراد اس میں جو ہے ہلاک ہو گئے تھے. تو وہی والی بات ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلتے ہیں تو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ پلٹ کے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. لیکن بہرحال جس ملک میں بھی یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی جو ایویشن کا عملہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ ابھی وہی والی بات ہے کہ کوئی ابھی حتمی رپورٹ سامنے نہیں ہے, لیکن آپ اندازے لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایشو ہو سکتا ہے, یہ ایشو ہو سکتا ہے, یہ ایشو ہو سکتا ہے. بٹ ایز فار ایز کنسرن دی مانیٹرنگ سنا, آپ امیجز دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ ایویشن اتھارٹی جو بھی وہاں کی ہے وہ سیٹلائٹ کے تھرو تصویر لی ہے, اس طرح سے فورن پکچرز بھی کیپچرز ہو گئی ہیں, ورنہ عموماً تصویریں نہیں مل رہی ہوتی, امیجز نہیں آ رہے ہوتے, لیکن تصویر بھی آ گئی ہے کہ کس طرح سے دیکھیں یہ گرا ہے اور یہ تباہ ہوا ہے. اور دیکھیں اس میں آگ بھی نہیں لگی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو باحفاظت بچایا بھی ہے, کیونکہ اس میں کچھ لوگ بچے بھی ہیں, 4 لوگ جو ہے اس میں ان کو بچا لیا ہے. اب ڈیفینیٹلی طیارہ اٹسیلف ایک اگر ویسے ہی خوف طاری ہو جاتا ہے, اور کچھ ریسرچ بھی آئی تھی کہ جب کسی پلین کریش ہو رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے. وہ سارا سچویشن دیکھ کے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, کسی کا ذہنی توازن خراب ہو جاتا ہے. لوگ ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میری ابھی کیفیت خراب ہو رہی ہے. سوچیں جب لوگ سامنے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آکسیجن نہیں آ رہا ہوتا, ایک عجیب افراتفری بچی ہوئی ہوتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان تمام تر چیزوں کو سے محفوظ رکھے. یہ بہت دردناک چیزیں ہوتی ہیں, بس اب کہتے ہیں نا بڑے بورے, اور بڑی اچھی بات بولتے ہیں کہ رب العزت آسانی کی موت دے. بالکل, تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بس یہی ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں جسے ہمیں افسوس ہوا ہے. تو اگلی سٹوری کیا ہے سنا, کیا بتا رہی ہیں آپ؟ اگلی سٹوری میں ہم بات کر لیتے ہیں. اگلی سٹوری پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی اس بات کے اوپر جاننا چاہوں گی کہ سوری میرا گلا خراب ہو رہا ہے, آپ
ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثنا کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کراچی کا اور پورے پاکستان کا موسم جو ہے وہ اتنا زیادہ تبدیل ہو چکا ہے کہ وہ ہر کسی کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہماری جو اگلی خبر ہے ہم اس پہ آ جاتے ہیں. خبر خیبر پختونخوا سے ہے. آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے اور پشاور سے یہ اپڈیٹ آئی ہے. خیبر پختونخوا میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے. خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانگ کے علاقے میں 13 ماہ کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. پولیو سے متاثرہ بچے کے سیمپل گزشتہ ماہ دسمبر میں لیے گئے تھے. سال 2024 میں ٹانگ سے رپورٹ ہونے والا یہ 5واں پولیو کیس ہے اور خیبر پختونخوا میں جو سال 2024 میں پولیو کیسز کی تعداد 21 ہو گئی ہے. تو ناظرین یہ ملک بھر میں آپ کو بتائیں جو پولیو کا خاتمہ ہے اس کے لیے کیمپینز بھی ہم چلا رہے ہیں لیکن 69 کیسز پورے پاکستان میں 2024 میں رپورٹ ہوئے ہیں اور کے پی میں رواں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم 13 فروری سے چلانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا نا یہ ایک بات سامنے رکھیں گے ثنا کہ جو پولیو ہے اس پہ پروپوگنڈا بہت زیادہ کیا جا رہا ہے خاص طور پہ جن جگہوں پر یا جن لوگوں کو اس کی اویئرنیس کے بارے میں نہیں پتا یا لوگوں نے خود ساختہ طور پر بس یہ سوچنا شروع کر دیا کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیں گے تو اس میں کوئی ایسی دوائی ہے جس سے ان کی نسل کشی ہو جائے گی, خاتمہ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے گی. یہ پتہ نہیں متس کہاں سے آ رہے ہیں, کون پروپوگیٹ کر رہا ہے اور اتنا غلط پروپوگنڈا ہے خاص طور پہ جن علاقوں میں اویئرنیس نہیں ہے. ہم اپنے دیہی علاقوں کی بات کریں وہاں پر تعلیم کا فقدان ہے, لٹریسی کا تھوڑا سا پرابلم ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ملک دشمنی ابھی بھی لوگ کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو بلا وجہ کیمپین بنا کر اور پروپوگنڈا کر کر جو ہے نہیں پلاتے. یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے جو مجھے برا بھی لگتا ہے پولیو ورکرز گھر پر آتے ہیں, ان کے گھر والے ان سے اتنا بدسلوکی سے پیش آتے ہیں which is not acceptable کہ جی نہیں پلانے چلے جائیں, مطلب this is bad. یہ رپورٹ ہوا ہے حالانکہ وہ سرکاری سطح پر سارا کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ اس میں انوالو ہے اور کوئی حکومت اپنے لوگوں کے لیے برا کیسے سوچ سکتی ہے یا چاہ سکتی ہے. اور روہیل ایک اور چیز ہے کہ ایک تو بیہیویئر سے ہی نہیں ہوتا, دوسری بات ہے لوگوں کو حالانکہ اتنے پولیو کی کیمپینز چلتی ہیں, ابھی بھی کچھ عرصے پہلے چلی تھی, ابھی دسمبر میں بھی چلی تھی, لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے پہلی بات, دوسری بات ہے لوگوں کا ٹرسٹ بھی نہیں ہے. ایک دو چیزیں بھی ہیں, ایک تو آپ کی اویئرنیس نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے آپ کی لائف کے اندر, اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ اس وجہ سے بھی ہوا کہ کچھ کیسز ایسے ہوئے تھے کہ جعلی ادویات لے کر آئے اور وہ جعلی ڈراپس پلا دیے گئے اور کچھ اس میں ایسے کیسز آئے کہ ہم وہ تو پھر ہمارا کام ہے نا, گورنمنٹ کے اس میں پھر انسٹیٹیوشن کا کام ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کریں. بالکل. تو لیکن ایک اور چیز آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, ایک یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ جو لوگ ہیں اور جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں, کیونکہ ہم موازنہ کریں ان ممالک سے جو بالکل ہی پولیو فری کنٹریز ہو گئی ہیں, انہوں نے کیا اسٹریٹجیز اپنائی, کون سے ایسے عوامل انہوں نے اختیار کیے کہ جس کی وجہ سے ان کی کنٹری بالکل پولیو سے پاک ہو گئی ہے. تو وہ اسٹریٹجیز ہمیں بھی اپنانی چاہیے. ان میں قومیت ہے ثنا, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر قومیت کے طور پر ہم ایک قوم کبھی نہیں بن سکے, ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. اور بہت اچھی بات کہ دنیا جو ہے اس پولیو پر جو ہے قابو پا چکی ہے, مگر پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں اب تک یہ وائرس پایا جاتا ہے. میری بڑی دل سے خواہش ہے ثنا, یقیناً آپ کی بھی ہوگی اور جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, کہ ہم پروگرام کریں اور اچیو کریں کہ اس سال پاکستان سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ بہت ہمارے لیے یہ خوش آئین بات ہوگی اور مجھے بڑی امید ہے جس طرح سے ہم نے کام کیا ہے ثنا, ایسا نہیں ہے کہ نمبرز کم ہوئے ہیں, ابھی کم نمبرز ہیں لیکن یہ بھی کیوں, تو ہم بھی اس فہرست میں آئے نا جس فہرست میں دیگر ممالک ہیں. تو صرف پاکستان اور افغانستان دو ایسے ممالک ہیں جہاں پر پولیو وائرس ایگزسٹ کر رہا ہے. تو یہی ساری صورتحال ہے. اب دیکھیں ناظرین, کوآپریٹ کریں, ٹیم پولیو جو بھی آپ کے گھروں پر آتی ہے اور خود آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر بچے کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو یہاں بتائیں گے کہ ٹیکس دینے میں کون سا شہر سر فہرست ہے. اس کی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. ملک کے کون کون سے شہروں نے 2023-24 میں کتنا ٹیکس دیا, ایف بی آر نے رپورٹ جاری کر دیا ہے. یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ رواں سال بھی ٹیکس دینے والوں میں کراچی ہر بار کی طرح بھی سر فہرست رہا, جہاں سے ایف بی آر نے 2522 ارب روپے ٹیکس جمع کیا. ایف بی آر کے مطابق فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے مالی سال 2023-24 کے دوران جغرافیائی اعتبار سے ٹیکس وصولیوں کی مرتب کردہ رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ ملک کے کون سے شہر نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے.
سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں پہلا نمبر کراچی کا ہے. ٹیکسوں کی ادائیگیوں کی فہرست میں دوسرا نمبر لاہور اور تیسرے نمبر پر اسلام آباد آتا ہے. اور کراچی کے لارج ٹیکس آفس نے مجموعی طور پر 2522 ارب روپے سے زائد مالیت کا ٹیکس جمع کیا ہے. یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ لارج ٹیکس آفس کراچی نے زیر تبصرہ مدت کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں 1360 ارب روپے سے زائد کی وصولیاں کی ہیں، جبکہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں ایل ٹی او کراچی کی وصولیوں کا حجم 13 کروڑ 63 لاکھ روپے دیا ہے. تو یہ وہ سارے فگرز ہیں جو کہ ایف بی آر نے جاری کیے ہیں، اور کراچی جو ہے سب سے ٹاپ پر ہے جو ٹیکس ادا کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ لاہور اور تیسرے نمبر پر اسلام آباد. لیکن مجھے افسوس اس چیز کا سنا، میں یہ فگرز بھی دیکھ رہا تھا، اتنا بڑا شہر اتنا زیادہ ٹیکس گورنمنٹ کو کلیکٹ کر کے دے رہا ہے سالانہ بنیاد پر، اور آپ شہر کا حال دیکھ لیں. اور میں تو اب اس پہ مجھے شرم بھی آتی ہے، بار بار بات ایک ہی بار روز کرتے ہیں نا تو آپ کی غیرت بھی عجیب ہو جاتی ہے کہ یار کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ ٹیکس دینے کے باوجود کراچی کا حال بے حال کر دیا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد یہ ایزی ٹو کلیکٹ ٹیکسیشن اس لیے ہے بیکاز یہاں پر کاروبار ہے، ٹیکس لینا آسان ہے، کارپوریٹس ہیں، انڈسٹریز ہیں، مواقع ہیں. لیکن گورنمنٹ دیہی علاقوں پر کام کیوں نہیں کر رہی؟ ایسے ڈسٹرکٹس کو، ایسے دیہاتوں کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، ایسے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. دیر از اے ویکیوم، وہاں پر آپ جائیے، لیکن وہاں پر کیوں ایسا ہے کہ وہ ٹیکس نہیں کر پا رہے؟ خاص طور پہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر اس وقت جو ہے وہ اتنا ٹیکس آپ کو بلکہ دے ہی نہیں رہا ہے، میں سمجھتا ہوں. زراعت پہ تو ٹیکس دے ہی نہیں رہے، تو یہ غلط ہے، اس پہ آپ ٹیکس لیجئے. اچھا، ٹیکس دینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پھر آپ انفلیشن بڑھا دیں، جو دوسرے پروڈکٹس ہیں وہ مہنگے کر دیں، لیکن آپ کو دیگر جگہوں پر کو بھی ٹیپ کرنا پڑے گا اور لازمی کرنا پڑے گا. اور سیلریڈ کلاس کا تھوڑا سا بوجھ کم کیجئے، کیونکہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہر سال بجٹس میں آپ سیلریڈ پرسن پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور آپ یقین جانیں کہ 10 15 ہزار کی رقم آپ لوگوں کی تنخواہوں سے ڈیڈکٹ ہو رہی ہے. ایک اچھا خاصا اماؤنٹ ہے، اور پہلے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، معمولی نمبرز تھے، لیکن بہت زیادہ ہیں. کچھ تو لوگوں نے یہ تک سوشل میڈیا پہ بول دیا کہ گورنمنٹ کو بولو تنخواہیں پوری رکھ لیں، اتنے زیادہ دل برداشتہ ہو چکے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. میں اس کو اپریشیٹ اس لیے بھی نہیں کروں گا بیکاز ٹیکس کا وہ اگر آپ نے لیا بھی ہے اس کا عوام کو کوئی بینیفٹ براہ راست نہیں مل رہا، اور ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں ہے. اور عوام چاہتے ہیں کہ پانی، بجلی، سڑکیں اور یہ تمام تر معاملات جو ہیں ہر شہر کی جو حکومتیں ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. بالکل. اور روہیل، اب لوگ کوشچنز کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ بھئی ہم اتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ ایف بی آر کی رپورٹ بھی جاری ہو گئی کہ اگر ہم صرف کراچی شہر کی بات کریں، کیونکہ میٹروپولیٹن سٹی ہے آپ کا، یہ اکانومی ہب ہے جو کہ آپ کو کما کے دے رہا ہے اتنا سب کو، آپ ٹیکس کلیکشن اتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریٹرن آپ عام آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ دیکھا جائے، جیسے لاہور ہے وہ وہاں پہ ٹیکسٹائل کا زیادہ کام ہے، یہاں پہ کارپوریٹ زیادہ ہے، تو اتنا زیادہ انڈسٹریز ہیں سنا، ادھر ہے کورنگی ہے آپ کا سائٹ ایریا ہے جہاں پر ہمارا دفتر ہے، اور آپ یقین جانیں پوری کورنگی کی جو حالت ہے وہ بدتر ہے. آپ سڑکیں دیکھیں، آپ کوئی سڑک نہیں ہے جو صحیح ہے. یہ کچھ بیچارے، جو میں بھائی بیچارے ہی کہوں گا، مجھے بڑا برا لگتا ہے یہ جملہ، یہ الفاظ، یہ جب میں کسی کے لیے بیچارے، کیونکہ وہ جو کما بھی رہے ہیں، ٹیکس بھی دے رہے ہیں، اور خود ساختہ اپنے جو انڈسٹری یا فیکٹری اس کے آگے کی سڑک بھی بنا رہے ہیں. گورنمنٹ کیوں یہ سب نہیں کر رہی؟ یہ لوکل گورنمنٹ کے کام ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سڑکیں باقاعدہ بنتی تھیں، ہم نے وہ دور بھی دیکھا ہے، ہر 3 مہینے 4 مہینے جی سڑکیں بن رہی ہیں، اسٹیبلٹی آ رہی ہے. اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ، ہم نے یہ آپ کہہ رہے ہیں جس دور کی بات، بالکل یہ ہوتا تھا اگر ذرا سی بھی کہیں سے روڈ خراب ہے تو وہ باقاعدہ وہ اتنی پٹی کو وہ پورا پیچ بنا کر طریقے کے ساتھ، بالکل، اور اچھا کنکریٹ، اچھا مٹیریل لگا کر.